تھی انسان کے بیچ. چلیے آگے آتے ہیں. اب میاں بیوی کے تعلقات اگر قائم کر لیتے ہیں، سب سے پہلے یاد رکھیے بات، میاں بیوی اگر روزے کی حالت میں ایسے تعلقات قائم کر لیتے جو روزے کے علاوہ ان کے لیے حلال ہے، سیکس کہیں گے، ہم بستری بولیں گے، جماع بولیں گے، یہ ایک اکبر الکبائر، بہت بڑا گناہ وہ کر رہے ہیں کہ ایک فرض عبادت کو اللہ کے منع کرنے کے بعد بھی عمل کریں. بات آگے سمجھیں. میں سمجھتا ہوں یہ میسج میرا ایک دم کلیئر ہے. بھائی اگر ایسا کوئی کر لیتا ہے تو اس کو کیا کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ ایسا کوئی کر لیتا ہے تو اس کو ان ٹوٹیلٹی 5 کام کرنا ہے. خود لذتی والے کو 4 تھے، ان کو 5 کام کرنا ہے. کیا کیا 5 کام کرنا ہے ان کو؟ آئیے 5 کام دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلا کام جو ان کو کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس کے لیے ان کو توبہ کرنا پڑے گا رمضان میں اگر روزے کی حالت میں کرتے ہیں. دوسرا، روزہ فاسد ہو جائیں گا، ضائع ہو جائیں گا. تیسرا، دن کا بقیہ حصہ کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں تاکہ رمضان کی حرمت باقی رہے، روزے کی حرمت باقی رہے. روزہ تو نہیں ہے ہم، لیکن رمضان کی حرمت. چوتھا، قضا واجب ہے، بعد میں یہ روزہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا، جیسا مشتری کرنے والے کو بعد میں کرنا ہے، ماسٹربیشن کرنے والے کو قضا ہے. اور پانچواں، کفارہ بھی ہے، ان کو کفارہ بھی ہے. اس میں صرف قضا تھی مجھے، ان کو کفارہ بھی ہے. اب کفارہ کیا ہے؟ 4 چیزیں تو کامن ہوگی. کفارہ کیا ہے؟ قضا تو سمجھ میں آ گئی، بعد میں رمضان کا روزہ رکھنا. کفارہ کیا ہے؟ تو ان کا کفارہ حدیث میں اس طرح سے آتا ہے کہ جو ہمیں بات بتائی گئی، سب سے پہلا ہے ایک غلام آزاد کرے. کتنا بڑا کفارہ نا، بھاری. سیکنڈ، یا پھر مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے، کنٹینیوسلی 2 months. ایک بھی بیچ میں چھوٹا تو اس کے بعد پھر 1 سے شروع ہوں گی گنتی، کنٹینیوسلی. عورت اگر ہے اس کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے، وہ 2 مہینے کنٹینیوس روزے رکھیں گی، حیض آ جائیں گی تو رک جائیں گی، پھر کنٹینیو کریں گے. لیکن حیض کے علاوہ اگر چھوڑیں گی تو پھر 0، مطلب پھر 1 سے چالو کرنا پڑے گا. 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، مطلب ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا. 60 مسکینوں کو، غریبوں کیا کھلائے؟ کھانا کھلائے. ایوریج فوڈ جو آپ کھاتے پیتے ہو. غلام آزاد کرے، 60 دن کے مسلسل روزے رکھے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ اس کا کفارہ ہوا. چلیے آئیے اس کے تعلق سے کچھ تھوڑی سی تفصیلات اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیا کیا چیزیں دیکھیں گے اس کے تعلق سے؟ پہلا، جب کوئی رمضان کے دن میں، روزے کی حالت میں، ایک ہی دن میں اگر یہ عمل ایک بار کرتا ہے یا ایک سے زائد بار کرتا ہے تو اس کو کفارہ ایک کا ہی دینا ہے، کیونکہ پہلے عمل سے روزہ اس کا ٹوٹ گیا تو ایک کا دینا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں یہ عمل بار بار کرتا ہے، ایک دن میں نہیں، کئی دنوں میں الگ الگ، ہر دن کا اس کو الگ کفارہ دینا ہے. مطلب یہ نہیں کہ ایک بار رمضان میں کرے تو یہ ہو گیا تو آپ کتنے بار بھی کرو پورے کا کفارہ ایک ساتھ نہیں. اگر ایک دن میں ایک سے زائد بار کرتا ہے تو ایک ہی کفارہ دینا، چونکہ پہلی ہم بستری نے اس کا روزہ توڑ دیا، کفارہ واجب ہو گیا. بعد میں تو بہرحال مسئلہ نہیں رہا چونکہ کفارہ تو واجب ہوا. لیکن اگر الگ الگ دنوں میں کر کے وہ سوچ رہا ہے کہ کفارہ دے دوں گا تو نہیں چلیں گا. اس کو ہر روزے کے بدلے کہ غلام، ایک روزے کے بدلے یا تو پھر 60 روزے، یا ایک روزے کے بدلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. یہ بات میری غور سے سنو، ٹھیک ہے. دوسری چیز، جماع کی وجہ سے کفارہ لازم ہوتا ہے، چاہے اس کا علم ہو مسئلے کا یا علم نہ ہو. آپ کو، ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کفارہ آپ کو دینا ہی پڑے گا. آپ مسلمان ہیں؟ ہاں. روزہ فرض ہے؟ ہاں. روزہ کب ٹوٹتا معلوم ہے؟ ہاں. پھر جب معلوم تھا، جب ٹوٹا تو کچھ نہ کچھ تو سزا ہوں گی نا، پینلٹی. یہ ہے، سمجھ آپ؟ تو بہرحال تو آپ کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، آپ کو ادا کرنا پڑے گا کفارہ. تیسری چیز، بیوی بھی اگر راضی تھی اس عمل میں تو اس کو بھی کفارہ دینا ہے. بہت سے لوگ سمجھے صرف مرد دے دے تو کافی، نہیں. تو اگر میاں بیوی نے دونوں نے کیے رضامندی سے تو یہ بھی 60 کو کھلائیں گا، یا تو یہ غلام آزاد کریں گا، یہ بھی یہ غلام آزاد کریں گی، یا تو یہ 2 مہینے کے روزے رکھیں گا، یا یہ 2 مہینے کے روزے رکھیں گی، یا یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گا اور یہ بھی 60 مسکینوں. مطلب تینوں میں سے کوئی ایک کام دونوں کو کرنا ہے. تو پتہ چلا آپ 60 دن کے روزے تو نہیں رکھ سکتے، غلام کا سسٹم ہی نہیں رہا. تو اب کیا کرنا ہے؟ مرد 60 مسکینوں کو کھلائیں گا، عورت بھی 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گی. ہوا دونوں کی غلطی کا نتیجہ 120 مسکینوں کا فائدہ. بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی تھے، دوڑے دوڑے آئے کہ اللہ کے رسول، میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا، میں تو مطلب بہت نقصان ہو گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا میں نے اپنے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، مجامعت کر لی، جماع کر لیا، سیکس کر لیا. کیا کروں؟
تو آپ نے کہا غلام آزاد کر، تو کہا میں تو بہت غریب انسان ہوں. 60 دن کے روزے رکھ، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے 30 دن کے روزے میں یہ حالت ہوگی میری، 60 دن کے روزے رکھوں گا تو پاسبل نہیں. 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، حالت نہیں. پھر اس کے لیے خاص چھوٹ دی آپ نے، کہا کوئی اس کی مدد کرو، جو کچھ میسر ہو لے جا کر تم لوگوں کو صدقہ کر دو. تو ایک صحابی آگے بڑھے تو ایک ٹوکری کھجور دیا، کہا میری طرف سے ایک کھجور صدقہ کرو. اس نے کہا اللہ کے رسول میرے سے زیادہ غریب کو مدینہ میں ہے ہی نہیں، تو کہا تم ہی کھا لو. اسلام کتنا آسان ہے، دیکھیے آسان بھی ہے کتنا، لیکن آسان کا ہرگز مطلب نہیں کہ ربر ہے کدھر بھی کتنی بھی گیٹی مار کے آپ اس کو لمبا کر دو. ایک اصول ہے، ٹوٹے گا یا رہیں گا، اصول کے مطابق چلے نا. پہلے غلام نہیں دے سکتے، 60 دن کے روزے نہیں ہو سکتے، 60 مسکین استطاعت نہیں ہے، کسی نے مدد کی، کہا سب سے غریب کو کھلا دو، تو کہا میں سب سے غریب ہوں، تو کہا تم کھا لو. کنڈیشن فٹ ہوئے نا بچوں. کتنا آسان ہو گیا نا دین آسان ہے، لیکن کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے اس کا. بہرحال ٹھیک ہے. تو کفارہ دونوں کو دینا ہوگا. اچھا عورت کو کفارہ کب دینا ہوگا؟ اگر عورت بھی راضی تھی. کبھی عورت راضی نہیں ہوتی، شوہر مجبور کر دیتے. اگر شوہر نے مجبور کیا تو علماء لکھتے ہیں اس کا روزہ انشاءاللہ عزیز اس کو اجر ملے گا، اس کو گناہ نہیں ملیں گے اس کا. لیکن اگر وہ بھی راضی تھی، دونوں رضامندی سے کیا، دونوں کو دینا ہے. اسی طرح چوتھا اس معاملے میں جو چیز ہے وہ یہ کہ کھانے کے بدلے پیسوں کی ادائیگی سے کفارہ ادا نہیں ہوگا. قرآن میں اللہ نے واضح کیا مسکین کو کھانا کھلائے تو پیسے دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں ہم کو غریب نہیں مل رہا تو ڈھونڈو، سزا ہے بھائی، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا، ایسا ڈھونڈو دو. پیسے ادا کرنے سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. اسی طرح اپنی اور بیوی کے جانب سے ایک ہی مسکین کو اگر کھلانا چاہے تو کھلا سکتے آپ لوگ، لیکن ایک ٹائم کا نہیں. پھر ان کی طرف سے ایک ٹائم کا، ان کی طرف سے ایک ٹائم کا. مثال کے طور پہ ایک مسکین مل گیا تو آپ بول سکتے کہ بھائی 120 ٹائم کا کھانا ہمارے طرف سے، ٹھیک ہے. تو انسان دن میں 2 ٹائم کھاتا، 2 ٹائم 4 ٹائم کھاتا، 4 جو بھی ہے، تو اس کے حساب سے دونوں میاں بھی ایک مسکین کو چاہے تو دے سکتے ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ حرج نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہ ایک مسکین کو دیں گے دونوں ملا کے 60 کا دیں گے، نہیں، الگ الگ. اسی طرح 60 مسکینوں کا کھانا کیا ایک ساتھ ایک مسکین کو دے دے؟ تو علماء لکھتے نہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر 60 ٹائم کے کھانے کا اس کو اناج دے دیے، علماء کہتے نہیں، چونکہ اگر وہ مسکین دعوت وغیرہ کر کے کھلا دیا کسی کو تو، اور وہ مسکین نہیں رہے تو کنڈیشن ہے مسکین کو غریب کو کھلانا ہے، کسی کو بھی نہیں کھلانا ہے. کسی کو بھی ہوتا تو آپ تو افطار کی دعوتیں کر دیتے تھے. پھر سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کسی کو بھی نہیں، مسکین کو. اب آپ نے ایک مسکین کو 60 ٹائم کا دے دیا اور اس نے دعوت دے دی، اس نے بانٹ دیا، اس نے کھایا نہیں، اس نے جانوروں کو ڈال دیا، پھر ادا نہیں ہوگا کو آپ کو کفارہ. تو لہٰذا ایک ساتھ مت دیجیے. وہ لکھتے ہیں ڈیلی کا ڈیلی کھانا بناؤ اپنا، جو بنا رہے وہ بھیجتے جاؤ. چاہے تو 3 ٹائم بھیجو اس کو، دن میں 3 ٹائم کھاتا ہے تو، تاکہ جلدی ادا ہو. 3 روز جائیں گے، 20 دن میں ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کیا یہ کفارہ ہم کسی انسٹیٹیوشن، چیریٹی، ٹرسٹ، NGO کو دے دیں؟ نہیں چلیں گا. ہاں کوئی انسٹیٹیوشن، چیریٹی اور ٹرسٹ مسکینوں کو کھانا کھلا رہی ہے تو دے سکتے. پھر ایک ساتھ 60 مسکین کو بھی کھلانے میں کوئی حرج نہیں. کوئی علاقہ ہے وہاں 100 مسکین آ گیا، ایک ساتھ کھلا دو، ایک ساتھ ہو گیا. ایک ہی ٹائم میں 60 کا ہو گیا، ایک ٹائم میں 40 کسی اور کی طرف سے، 20 باقی رہتے کھانے. سمجھ رہا؟ یہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ صدقہ نہیں دے سکتے کہ بس انسٹیٹیوشن میں دے دیے، چیریٹی میں دے تو ہو جائے گا. نہیں، کھانا ہی کھلانا ہے. چاہے ایک ساتھ 60 مسکینوں کھلاؤ، ایک مسکین کو 60 ٹائم کا کھانا دو، یا الگ الگ مسکینوں کو 10 مسکینوں کو ایک ٹائم، پھر 10 کو ایک ٹائم، 10 کیسا بھی کرو، لیکن مسکین کو کھانا کھلانا ایک دن میں کرو یا جیسے استطاعت ہو ویسا کرو. ٹھیک ہے. آپ کو اس کو اسی طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بیوی سے جمع کی حرمت صرف روزے کی حالت میں ہی یاد رکھیے، روزے کی راتوں میں یہ حرمت نہیں ہے. یہ صرف روزے کی حالت میں دن کا ہے، رات میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. رات میں مرد اور عورت، میاں بیوی ایک دوسرے کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس میں انشاءاللہ العزیز کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کسی کا بھی اس معاملے میں اختلاف نہیں آتا. ٹھیک ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح روزے کی السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.